ایک دفعہ نا حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے مفتی صاحب، تو بڑا خوبصورت ماحول، آپ کو نا پیاس لگی، آپ نے کسی شاگرد سے کہا پانی پلاؤ، اب وہ تو شاگرد تھا نا اور پڑھ کے آ رہا تھا حدیث پاک، وہ نیچے اترا اور جا کر نا دودھ سوڈا مفتی صاحب کے لیے بنوا لایا، تو لا کر اس نے پیش کیا، تو آپ اس قدر مگن تھے پڑھانے میں کہ آپ کا خیال نہیں گیا، آپ نے جب اس کا گھونٹ لیا نا تو آپ نے گھبرا کے چھوڑ دیا، میں تو پانی منگیا ہی تو دودھ سوڈا لے ہیں جا، حضور آپ بھی تو دیکھیں نا ہمیں کیا دے رہے ہیں اس کے سامنے، تو مفتی صاحب رو پڑے اور کہنے لگے یار آج تو دیکھو کتنی سہولتیں ہیں، مدارس ہیں، پنکھے لگے ہیں، لیکن لوگ دین کی طرف نہیں آتے۔ آپ رو پڑے اور فرمانے لگے ہم نے پتہ کس طرح پڑھا، دوپہر کے کھانے کا کوئی تصور نہیں تھا، کہتے صبح کا کھانا بھی ہم گاؤں مانگنے جاتے تھے، رات کا کھانا بھی مانگنے جاتے تھے، اور جو ملتا تھا نا کسی نے بھنڈی دے دی، کسی نے توری دے دی، کسی نے بینگن دے دیے، کسی نے کدو دے دیا، کسی نے ساگ دے دیا، کسی نے پالک دے دی، اب کیا کرنا، جو جو سالن مانگ کے لایا ہے نا وہ سارا مکس کر کے نا کہتے ہم کھایا کرتے تھے، ہم نے اس طرح علم دین حاصل کیا ہے۔ تو آج تو اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ وہاں قبلہ نے بڑی خوبصورت بات سنائی، آپ فرمانے لگے کیونکہ ہم نے کھانا مانگنے جانا ہوتا تھا وہی کھاتے تھے، کہتے تسلسل سے نا بارش کا سلسلہ صبح سے جاری تھا اور بڑی شدت کی بارش، پکی گلیوں کا تو تصور کوئی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں باہر کیچڑ ہی کیچڑ اور تیز بارش، کہتے ہم کھانا مانگنے نہیں جا سکے، اور قبلہ مفتی صاحب بھی نہیں تھے، کہتے ہیں سارا جو درس ہے وہ بھوکا بیٹھا ہے، بارش تھم گئی، تقریباً کو 11:30-12 بجے نا قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے، آ کر دیکھا کہ آج سارے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کہنے لگے یعنی کرو سارے اپنے اپنے پانڈیاں چ نا جڑے تڈے ہیں جی روٹی کھاندے ہو، تھالیاں نے، پلیٹاں نے، گلاس جو کوئی بھی ساریاں پانی دیا بھر کے لایا، کہتے کو تھوڑا سا وقت لگا، ہم سارے اپنے اپنے برتن پانی کے بھر کے نہ لے آئے اور لا کر مفتی صاحب کے سامنے رکھے، اور آپ نے کوئی زیادہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ کوئی 2.5 پارے پڑھے آپ نے یا کو پورا قرآن کریم تلاوت کیا، آپ کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا آپ نے پانی پہ پھونک ماری، اور حضرت بابو نے لکھا بھی ہے، آپ نے دیکھا میں اکثر وہ کہنا میں 4 باری بسم اللہ ہی پڑھ لوں بس، وہ کہ آپ لکھتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی ڈاٹا گہنا ہوں، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نا پانی پہ پھونک ماری، فرماتے سارے دودھ بن گئے، کہنے لگے پیو سارے، اور کہتے دودھ بھی ایسا کہ تھا ایک ایک ہی گلاس ہمارے پاس، لیکن اس ایک دودھ نے بھی اتنا مزہ دیا اور ہمارے پیٹ کو ایسے بھر دیا جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنا کھانا کھا رکھا ہے، کہتے ہم سو گئے، کہتے کافی وقت بیت گیا، ایک دن پھر وہی رنگ لگا، بارش برسی بڑے تسلسل سے، ہم جا نہیں سکے، کہتے اس دن تو پتہ نہیں تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا تھا، ابھی کیا مفتی صاحب نے چھڑے لسان، کہتے ہم سب نے برتن رکھے، اور مفتی صاحب تو سادہ پڑھتے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نی نہیں نے، تو ہمیں تو تلفظ سے آتی تھی، ہمیں پتا تھا ہا کا مخرج کیا ہے، سین کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، بے کہاں سے ادا ہوگی، میم کہاں سے نکلے گی، کہتے ہم نے سب نے برتن رکھے اور پڑھنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دودھ نہیں بنے، پھر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دودھ نہیں بنے، کہتے مفتی صاحب نے تو ایک بار پڑھ کے بنا دی، ہم لگے رہے دودھ نہیں بنا، کوئی تھک گئے ہم پڑھ پڑھ کے دودھ نہیں بنا، فرماتے اتنی دیر میں قبلہ بھی تشریف لے آئے، تو آ کر کیا دیکھا سارا مدرسہ کیڑے آرے لگا ہے، پوچھنے لگے وہ یہ کیا، عرض کی حضرت اس دن تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی رنگ ہے، اس دن تو آپ نے ایک بار بسم اللہ شریف پڑھی اور ایسا دودھ بنایا کہ ایسا دودھ ہم نے پہلے کبھی پیا ہی نہیں، اور اس دودھ کے ایک ایک گلاس نے ہمارا پیٹ ایسے بھرا جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنا کھانا کھا رکھا ہے، تو ہم نے کہا آپ تو پڑھتے بھی سادہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہمیں تو آتی بھی تلفظ کے ساتھ ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم خود ہی دودھ بنا لیتے ہیں، وہ حضرت تسی تو ایک بار پڑھ کے بنا چھڑے، یہی تو تھک گئی ہیں پڑھ پڑھ ساڈے کو نیچے پڑے ہیں، کہتے ہیں کہنے لگے پیچھے ہٹو رکھو برتن سارے، کہتے ہم نے برتن رکھے، حضرت نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، کہتے پھونک ماری دودھ بن گیا، کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، لیکن ہم نے کہا آج دودھ بعد میں پینا ہے، پہلے راز جاننا ہے، عرض کی حضور بسم اللہ تسی بھی وہی پڑھی
جڑی اسی پڑھن نہیں رہے ہیں. اسی کئی 100 باری بلکہ 1000 سے اوپر گزر گیا. ہم سے دودھ نہیں بنا. آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بار پڑھ کے دودھ بنا دیا. آپ نے فرمایا بسم اللہ تو وہی ہے لیکن منہ میرے والا نہیں ہے. یہ وہ منہ ہے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اس منہ نے جب بھی بات سنائی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنائی. اس منہ سے میں نے کبھی کسی کی دل لگائی نہیں کی. اس منہ سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اس منہ سے کبھی میں نے کسی کی چغلی نہیں کی. حضرت سارا کچھ ہی ہے حضرت, لیکن حضرت آنا حضور کے طریقے پہ پڑے گا. پھر تو ہی بھی بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماری ہو, دیکھیے دودھ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا, دودھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ہاں بڑے رنگ ہیں حضرت.